ناظرین، آج کی ویڈیو محمد بن قاسم کے حوالے سے ہے، جس نے صرف 17 سال کی عمر میں پورے سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم راجہ داہر سے بھی ٹکرایا۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنی ہی بہن سے شادی کی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم جب سندھ آئے تو راجہ داہر کو شکست دی، اور محمد بن قاسم کے سندھ آنے کی ایک وجہ یہ نہیں تھی بلکہ ایک وجہ اور بھی تھی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو راجہ داہر محمد بن قاسم کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کو ملے گا۔ اس سے پہلے ہمیں محمد بن قاسم اور سندھ کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سندھ اور اس کے علاوہ عربوں کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ چینل پر جلد 1000 سبسکرائبر مکمل ہو جائیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ناظرین، سندھ کی تاریخ کے متعلق بیشتر کتب عربوں کی آمد کے بعد لکھی گئیں، اور ان کتب میں نامور مورخ بالازری کی کتاب البلدون، عربوں کی سندھ میں فتوحات اور طبری کی کتب کو بھی مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔ خطہ سندھ میں عربوں کی باقاعدہ آمد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے لشکر کے ہمراہ ہوئی، اگرچہ اس سے قبل بھی عربوں کے اس خطے میں اپنے قدم جمانے اور اس کے علاوہ یہاں پر آنے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بحرین کے گورنر کے ایک مہم ہندوستان کے لیے روانہ کیا، مگر ناظرین یہ تحریک اور یہ مہم ناکامی سے دوچار ہوئی، اور جب اس کی اطلاع خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ ناظرین، اسی طرح خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حکم بن جبلہ کو سندھ اور ہند کے متعلق معلومات فراہم کی ذمہ داری سونپی گئی، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں کا پانی بہت زیادہ گدلا اور وہاں کی زمین بہت زیادہ پتھریلی ہے۔ اسی طرح ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر ہندوستان بھیجا گیا، مگر اسے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر مورخین کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکران کا کچھ حصہ آپ نے یہاں تک مملکت اسلامیہ کا جھنڈا لہرایا۔ اسی طرح ناظرین، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ سری لنکا کے مسلمان عرب تاجر تجارت کے روابط رکھے ہوئے تھے، اور سری لنکا کے حاکم نے ایک بحری جہاز میں عرب تاجروں کے یتیم بچوں اور بیواؤں کو عرب کی جانب روانہ کیا، تو ہندوستان کے اس وقت کے راجہ داہر کی بحری قزاقوں نے اس بحری جہاز کو لوٹ لیا اور ان بچوں اور عورتوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ ناظرین، ہمارے یہاں کچھ سو کالڈ لوگ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو ڈاکو ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ان جیسے لوگوں کے اوپر تعجب ہے کہ انہوں نے کون سی تاریخ پڑھی ہے جو راجہ داہر جیسے بدبخت انسان کو اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ راجہ داہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی سے ہی نکاح کیا ہوا تھا، وہ راجہ داہر جو ایک نمبر کا ظالم اور فاسق آدمی تھا۔ آج آپ کو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی بایوگرافی سے آگاہ کرتا ہوں کہ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو ان وقتوں نے حجاج بن یوسف کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ وہ راجہ داہر کے پاس اپنا نمائندہ بھیجے اور اس سے کہے کہ وہ ان عورتوں اور بچوں کو رہا کر دے۔ حجاج بن یوسف نے جب اپنا نمائندہ راجہ داہر کے پاس بھیجا تو راجہ داہر نے ان عورتوں اور بچوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، علامہ بالازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ راجہ داہر کے انکار کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ فہان السلمی کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، مگر وہ شکست سے دوچار ہوا۔ پھر حجاج بن یوسف نے بزیل بن ابن تحفہ الجبلی کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، مگر اس لشکر کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا۔ محمد بن قاسم کا تعلق بنو ثقف سے تھا، اور بنو ثقف کا یہ قبیلہ طائف اور جنوبی عرب میں آباد تھا۔
محمد بن قاسم تبع تابعی ہیں اور آپ کے آباء و اجداد میں حضرت مطعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو ثقف اور بنو اخلاف کی جانب تبلیغ دین کی غرض سے بھیجا۔ محمد بن قاسم سن 93 میں 6000 کے لشکر کے ہمراہ سندھ پر حملہ آور ہوئے۔ محمد بن قاسم مکران کے راستے سے ہوتے ہوئے پنجگور اور گوادر پہنچے اور پھر اس نے لسبیلا فتح کیا۔ لسبیلا کو فتح کرنے کے بعد کراچی کی جانب پیش قدمی کی اور دیبل کی ساحل پر محمد بن قاسم کا جنگی سامان جس میں ایک منجنیق عروض بھی تھی براستہ سمندر بذریعہ بحری جہاز پہنچ گیا۔ اہل دبیل یعنی اہل کراچی اس وقت قلعہ بند ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے منجنیق کے ذریعے قلعہ پر بھاری پتھروں کا دھاوا بول دیا۔ اس دوران اسلامی لشکر کے سپاہی قلعہ کی فضیل پر چڑھ کر شہر کے اندر داخل ہو گئے اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ لشکر اسلام قلعے کے اندر داخل ہوا اور یوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مغوی قیدیوں کو بازیاب کروایا اور انہیں حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کر دیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم اپنے لشکر کو لے کر نیرون حیدرآباد پر حملہ آور ہوا اور اسے بھی فتح کیا۔ لشکر اسلام کی فتوحات کا یہ سلسلہ دریائے سندھ کے کنارے آباد تمام شہروں تک رہا حتیٰ کہ لشکر اسلام سہون پہنچ گیا۔ اس دوران حجاج بن یوسف کا پیغام ملا کہ راجہ طاہر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا جائے۔ ناظرین، محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ہمراہ راجہ طاہر کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ دریائے سندھ کی مغربی سمت لشکر اسلام تھا اور مشرقی سمت راجہ طاہر اور اس کی فوج تھی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لشکر کے ہمراہ دریا عبور کیا اور راجہ طاہر اور اس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کا گھمسان کا رن پڑا۔ راجہ طاہر ایک عرب سپاہی کے ہاتھوں مارا گیا اور اللہ رب العزت نے لشکر اسلام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ فتوح البلدان میں ہے کہ محمد بن قاسم نے دیبل کے علاوہ دیبالپور، کنوج، جنوبی سندھ، برہمن آباد کو فتح کیا اور پھر 713 میں ملتان فتح کیا۔ اس دوران خلیفہ ولید بن عبد الملک کی موت واقع ہو گئی۔ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ اس نے حجاج بن یوسف کے ساتھ دشمنی کی بنا پر محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا اور یوں لشکر اسلام کی فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کے جتنے بھی علاقے فتح کیے وہاں حسن سلوک اور رواداری کی شاندار مثالیں قائم کی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حسن سلوک کی بنا پر بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کی مذہبی عبادت گاہوں کو کچھ نقصان نہ پہنچایا اور نہ ہی ان کی مذہبی رسومات پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی عائد کی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی لوگوں کو ظالم حکمرانوں اور ان کے ظالمانہ اقدامات سے نجات دلوائی۔ یہ تھے ناظرین محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ امید کروں گا کہ ناظرین یہ ڈیٹیل ویڈیو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔